دونوں کو مخاطب ہوئے اور اللہ نے جہنم سے کہا انت عذابی اعذب بک من اشاء من عبادی، تم میری سزا ہو، میرا عذاب ہو، میں تیرے ذریعے عذاب دوں گا جس کو میں چاہوں گا اپنے بندوں میں سے۔ وقال لہذہ، اور اس جنت کے لیے اللہ نے فرمایا انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، کہ تیرے ذریعے میں رحم کروں گا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا، ولکل واحد منکم ملؤھا، لیکن دونوں بھر جائیں گی۔ تو بہرحال جنت اور جہنم کی کیفیت مسلم کی روایت سے اگر ہم دیکھیں، صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جس بندے نے بڑی ناز و نعمت کی زندگی دنیا کی گزاری ہوگی، جہنمی لوگوں میں سے سب سے زیادہ نعمت اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے کو لایا جائے گا، فیسبغ فی جہنم سبغۃ، اسے جہنم میں ایک غوطہ لگایا جائے گا، جہنم میں صرف اسے ایسے داخل کر پھر باہر نکالا جائے گا۔ رب تعالیٰ پوچھیں گے یا ابن آدم حل رأیت خیرا قط، اے آدم کے بیٹے کبھی خیر دیکھی تھی؟ حل مر بک نعیم قط، کیا کبھی نعمت کوئی دیکھی تھی؟ فیقول اللہ واللہ یا رب، وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب میں نے کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ تو تصور کیجیے کہ دنیا کی نعمتیں سب بھول جائے گا جہنم کا ایک غوطہ۔ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور دنیا کی زندگی میں سب سے دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں زندگی گزارنے والا جنتیوں میں سے ایک بندے کو لایا جائے گا، اور جنت میں ایک اس طرح داخل کر کے اسے ایک منظر دکھا کے باہر لایا جائے گا، اور اللہ پوچھیں گے اے آدم کے بیٹے حل رأیت بؤسا قط، کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ حل مر بک شدت قط، کبھی کوئی سختی دیکھی تھی؟ فیقول لا واللہ یا رب، نہیں اے اللہ کی قسم اے میرے رب ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدت قط، تو دنیا کی ساری سختیاں، تکلیفیں، مصیبتیں سب بھول جائے گا۔ تو اللہ ہمیں جنت کا وارث بنائے۔ تصور کیجئے کہ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری نعمتیں بلا دے گا، اور جنت کا ایک دیدار دنیا کی ساری مصیبتیں، پریشانیاں ہٹا دے گا، بھلا دے گا ہمیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہنم کو ہم نے بطور گھات بنایا ہے، جیسے چھپ کے کوئی دشمن اپنے دشمن کے انتظار میں کوئی بیٹھتا ہے، فوجی بیٹھتے ہیں گھات میں، اسی طرح جہنم بھی گھات میں ہے، اور یعنی وہ ہماری نظروں سے اوجل ہے اور ہمارے انتظار میں ہے۔ اور دوسرا مفہوم بعد نے یہ بیان کیا کہ مرصاد کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزر کر جنت میں جانا ہے، کیونکہ جنت سے پہلے جہنم ہے اور اس کے اوپر پل صراط جس سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا، تو اس لیے جہنم کے اوپر سے جب پل سے گزرا جائے گا تو وہ گھات میں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اس پل پر کلالیب کنڈیاں ہوں گی، اور اس پر اس طرح خاریں ہوں گی جو انسان کو نوچیں گی، اپنے اندر گرائیں گی، اور کوئی پھر فمنہم مخدوش، کوئی جو ہے زخموں سے چور چور ہو کر جسم چھلنی ہوں گے اور بالآخر جنت میں جا پہنچیں گے۔ تو فرمایا اس طرح سے وہ گھات میں ہوگی جہنم گزرنے والوں کے لیے، یا پھر دنیا میں جو اللہ کے جبار اور متکبر لوگ ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر دکھلاتے ہیں اور لوگوں پر حاوی ہیں، ان کے لیے۔ فرمایا للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ طاغین یہ طغیان سے نکلا ہے، اور طغیانی کہتے ہیں جیسے سمندر میں طغیانی آئے تو وہ اپنے ساحل سے باہر کو نکلتا ہے، اسی طرح جو اللہ کی حدوں سے باہر نکلتا ہے، جو اللہ کے حکم سے باہر نکلتا ہے تو اسے طاغین، نافرمان کہتا ہے۔ تو نافرمانوں کے لیے مآبن، جہنم کو ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ لابسین فیہا احقابا، وہ اس جہنم میں مدتوں رہیں گے۔ احقابا کا معنی مدتیں، اور اگر احقاب کی تفسیر دیکھی جائے تو بعض مفسرین نے بیان کیا کہ ایک حقب جو ہے، ایک حقب وہ 80 سال کا ہے، اور ان 80 سالوں میں سے جو ہر سال ہے وہ 12 مہینوں کا ہوگا، اور ہر مہینہ 30 دنوں کا ہوگا، اور وہ 30 دنوں میں سے ہر دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یعنی جو 80 سال ہیں ان 80 سالوں کا ہر سال 12 مہینوں کا ہے، اور ہر مہینہ 30 دنوں کا ہے، اور ہر دن 1000 سال کے برابر ہوگا، یعنی ایسی مدتیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ تو گویا کہ یہ معنی ہوگا ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے اللہ کے باغی اور نافرمان۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں وہ چکھیں گے ذائقہ، نہیں وہ چکھیں گے ذوق سے، نہیں وہ چکھیں گے فیہا اس جہنم میں بردن کوئی ٹھنڈی چیز،
ولا شراب، اور نہ کوئی مشروب، نہ ٹھنڈک ہوگی یعنی آرام دہ چیز کہ انسان کو نیند آنی شروع ہو جائے. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس نے برد کا معنی نیند ذکر کیا کہ یہاں برد سے مراد نیند ہے، کیونکہ جب سکون دہ چیز جگہ ہو تو پھر انسان کو نیند آتی ہے. تو فرمایا ولا شراب، اور کوئی مشروب بھی نہیں ہوگا، نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ جی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی مشروب ہوگا. تو بردن سے مراد بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، جسم کو بیرونی راحت پہنچانے کے لیے ٹھنڈک نہیں ہوگی. ولا شرابن، اور نہ اندر جسم کے اندرونی حصے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کوئی مشروب بھی نہیں ہوگا. الا حمیم و غساقا، سوائے اس کے کہ وہ حمیم ہوگا، کھولتا ہوا پانی. جیسے اللہ نے سورہ محمد میں بیان فرمایا ہے آیت نمبر 15 میں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو سخت کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، بس وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، وہ کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے. اور بعض ضعیف روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس کھولتے ہوئے پانی کو منہ کے قریب جہنمی کرے گا تو اس کی صرف تپش کی بنا پر اوپر والا ہونٹ آنکھوں کے قریب آ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ لٹک کے ناف کی طرف چلا جائے گا، ناف کے قریب جا پہنچے گا. تو الیاذ باللہ، اللہ میں محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. یعنی کئی عرصہ وہ پیاسے بلکتے رہیں گے اور پانی مانگیں گے، اور بالآخر ان کو جہنم کی ایک وادی کی طرف ہانکا جائے گا جہاں کھولتا ہوا پانی اور دوسری چیز وغساقا، اور وہ پیپ ہوگی، کچا لہو اور پیپ. جہنمیوں کی جیسے اسارت اہل النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کا پیشاب خانہ، پیپ اور گندا لہو جو ہوگا وہ ایک وادی میں اکٹھا ہوگا اور وہاں وہ کھول رہا ہوگا جس کو پینے پر وہ مجبور کیے جائیں گے. تو فرمایا کہ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، وہ جب ان کو ہانکا جائے گا تو جیسے کئی دن کا پیاسا اونٹ بھاگتا ہوا حوض کی طرف جاتا ہے اور اپنے ہونٹ لٹکا کے بڑی جلدی جلدی پانی پینے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح جہنمی بھاگیں گے. فشاربون شرب الہیم، تو پیاسی اونٹ کی طرح پانی پینے کی کوشش کریں گے. تو پھر ان کے لیے وہاں ذلت ہوگی. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی اس دن. تو اللہ ہمیں محفوظ میں. غساقا، غساق سے مراد پیپ. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صدید اہل النار، جہنمیوں کی پیپ. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید یتجرعہ، یعنی جہنمی اس کو نگلنے کی کوشش کرے گا تکلیف کے ساتھ. ولا یکاد یسیغہ، لیکن وہ اس کو نگل نہیں سکے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اس کھولتے ہوئے پانی کو یا پیپ کو پیتے ہوئے اسے موت آئے گی، موتیں آئیں گی ہر طرف سے، موت کی تکلیف اسے محسوس ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن اسے موت، وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اسے موت آئے گی نہیں، موت کی تکلیف وہ چکھے گا. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے علاوہ بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور فرمایا جزاء وفاقا، یہ بدلہ موافق ہوگا. یعنی موافق یعنی اچھائیاں تھیں تو ان کے موافق اچھا بدلہ، برائیاں تھیں تو ان کے موافق برا بدلہ. یعنی جیسا عمل، الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوگا ویسی ان کو جزا ملے گی. تو اللہ ہمیں جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ ہوگا، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ وہ حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے. کیونکہ سب سے بڑی بات انسان کو نیکیوں پر گامزن کرنے میں وہ یہی ہے کہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھنا. جیسے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، جو رب تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. تو جو اللہ سے ملاقات کی امید ہوگی تو یقیناً نیک اعمال کرے گا. اور یہ لوگ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب و کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، وہ سرے سے حساب و کتاب کو مانتے ہی نہیں تھے، انکاری تھے دوبارہ اٹھائے جانے کے حساب و کتاب کے. اور فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور جو آخرت کی آیات ان پر پڑھی جاتی تھی تو وہ کذبوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیات کی تکذیب کر دیتے، واضح طور پر جھٹلا دیتے. تو ایک ہوتا ہے جھٹلانا اور ایک ہے کہ واضح برملا طور پر جھٹلا دینا. تو یہاں اس لیے مصدر کے ساتھ اس کی تاکید کہ برملا انداز میں وہ تکذیب کرتے تھے. ایک ہے دل سے انکاری ہو جانا، اور یہاں ہے دل سے نہیں، زبان سے بھی براہ راست علی الاعلان تکذیب کرتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تو اللہ نے فرمایا کوئی یہ بھولے میں نہ رہے کہ ہم
نہیں جانتے، بلکہ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ ہر چیز احصیناہ کتابا ہم نے شمار کر لیا اس کو کتاباً لکھ کر، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب اپنا کتاب جب پڑھو آج کے دن تمہارے لیے یہی محاسبے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ تو اللہ ہر چیز کو، ان کی اعمال خیر و شر کو، ہر چیز کو شمار کر دیا ہے کتاباً لکھ کر۔ ایک ہے ذہن میں لکھ لینا، اور ایک ہے کہ لکھ کر شمار کر دینا، جو کسی لحاظ سے بھی اس کے بھولنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ فرمائیں گے فذوقوا، بس تم چکھو عذاب کو، فلن نزیدکم الا عذابا، نہیں ہم تمہیں زیادہ ہرگز نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب نہیں۔ یعنی تمہارا جو سکیل بڑھے گا، تمہارا جو درجہ بڑھے گا، تمہارا جو مرتبہ بڑھے گا، وہ عذاب کے کم ہونے میں نہیں ہوگا، بلکہ مزید عذاب بڑھنے میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فلن نزیدکم، نہیں ہم تمہیں ہرگز نہیں تمہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب میں ہی، یعنی تمہارا جو بڑھنا ہے وہ عذاب میں ہی ہوگا، وہ خفت اور آسانی کی طرف نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا اسلوب ہے کہ جہاں اللہ باغی اور نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابیاں ہیں۔ تو پرہیزگاروں کا ہر جگہ اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، وہ جنت ہم نے اس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے من کان تقیا، جو متقی ہوگا۔ کہیں فرمایا کہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، متقیوں کے لیے ہی ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں۔ کہیں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو متقی ہے۔ تو معیار تقوی پرہیزگاری ہے، اور تقوی پرہیزگاری یہ ہے کہ صرف نیک اعمال کو بجا لانا ہی نہیں، بلکہ تقوی یہ ہے کہ انسان نیکیاں بھی کرے اور پھر اللہ سے ڈرے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ آج تو ہم لوگ تو نیکیاں سرے سے کرتے نہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس پہ اکڑتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اعمال صالحہ کو بجا لاتے تھے اور پھر انتہا درجے کے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ متقین کے لیے مفازہ کامیابیاں ہوں گی، حدائق باغات ہوں گے۔ حدائق یہ حدیقت ان کی جمع، اور حدیقہ اس باغیچے کو کہتے ہیں جس میں پھول بھی ہوں، بڑے درخت بھی ہوں اور چھوٹے پھول اور پودے وغیرہ بھی ہوں۔ تو حدائق باغیچے ہوں گے، باغات ہوں گے، وہ اعناب اور انگور ہوں گے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں انہی پھلوں کا ذکر کیا ہے جن سے عرب کے لوگ واقف تھے، کیونکہ قرآن کریم کے پہلے مخاطب اہل عرب تھے، یہود و نصارہ اہل کتاب تھے۔ تو اس لیے اللہ نے ان پھلوں کا، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن سے وہ لوگ متعارف تھے۔ اللہ نے یہ نہیں کچھ کہا کہ ہم نے تمہارے لیے اسٹرابری بنائی، کیونکہ وہ لوگ اس کو جانتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے وہ پھل ذکر کیے جس سے وہ لوگ واقف تھے۔ تو میں وہ اناب اور انگور، تمہارے لیے اللہ نے ان کے لیے انگور ہوں گے، وکواعب اور جوان، اترابا ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ تو کواعبہ جوان کے جن کی جو نوجوان ہیں، شروع کی جوانی میں ہوں، اترابا اور ہم عمر ہو، کوئی یہ نہیں کہے کہ مجھے بڑی عمر کی مل گئی، بلکہ عمریں میں سب کی برابر ہوں گی۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کو عمر میں چھوٹی مل جائے، بڑی مل جائے، کیونکہ عورت کے لحاظ سے عمر کے زیادہ ہونا یہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے شادی کرتے وقت اگر میاں بیوی میں سے عورت کی عمر زیادہ ہو تو یہ عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ مرد کی عمر زیادہ ہو عورت کی کم ہو تو اس کو کوئی بھی عیب نہیں کہتا۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی یہی ذکر کیا کہ بیویاں ہم عمر ہوں گی، تو یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے عمر میں بڑی ملی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اترابا ہم عمر بیویاں ہوں گی، وکأسن اور جام، دہاکن چھلکتے ہوئے جام، جیسے آپ کسی گنے کا رس پینے کے لیے جائیں تو وہ آپ کو بڑے جو مگ کے اندر اسے پہلے بار بار اسے ٹھنڈا کرتا ہے اور پھر جلدی سے ڈال کر آپ کو جب وہ جام یا آپ کو وہ گلاس پکڑاتا ہے تو اس میں وہ گنے کا رس چھلک رہا ہوتا ہے اور باہر گر رہا ہوتا ہے، وہ کیفیت ہے، اسے دہاقہ کہا جاتا ہے۔ ان چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، یعنی بھرنے کے لحاظ سے بھرپور ہوں گے، یہ نہیں کہ آدھے آدھے ہوں گے، چھلکتے جام ہوں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اور وہ مومن اس میں نہیں سنیں گے کوئی لغو بات، بیہودہ بات، ولا کذاب اور نہ جھوٹی بات۔ دنیا کے اندر مومن کو
جھوٹ سے بھی بڑی نفرت ہوتی ہے اور لغو باتوں سے بھی بڑی نفرت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ مومن خود لغو باتیں نہیں کرتا، لیکن آس پاس سے گزرنے والے گالی گلوچ، بری باتیں، ناچ گانا، اس طرح کی باتیں مومن سن کے بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم جب جنت میں آؤ گے، میری جنت میں، تمہیں کوئی لغویات جو تمہیں تکلیف دہ چیزیں ہیں اللہ سب ختم کر دے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں لغو بات نہیں ہوگی، ولا کذابا، اور نہ جھوٹی بات ہوگی، بلکہ ہر وقت اللہ قیلن سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں آئیں گی، ہوا چلے گی، درختوں کے پتے آپس میں ٹکرائیں گے تو اللہ کی تسبیحات بلند ہوگی، اللہ کی تکبیرات بلند ہوں گی۔ تو فرمایا جزاء من ربک، یہ بدلہ تیرے رب کی طرف سے ہوگا۔ جزاء من ربک، تو بدلے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ جو اتنی مہربانیاں جس نے دنیا میں تم پر کی ہیں، آخرت میں بھی وہ مہربان تم پر ہوگا۔ جزاء من ربک، تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا۔ عطاء، اور یہ عطا ایسی ہوگی، حساب، کہ جو وافر حساب سے ہوگی، وافر مقدار میں ہوگی۔ رب السماوات، اب اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، متقین کا، نافرمانوں کا تذکرہ کیا، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اپنی جو دلائل کونیہ کو بیان کیا، پھر آگے اللہ نے تعارف فرمایا کہ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے۔ تو آسمان اور زمین، آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن اکثر طور پر السماوات کو جمع بولا جاتا ہے اور زمین کو واحد بولا جاتا ہے، اور اس کی وجہ جو اس یہ کہ آسمان سات جو ہیں وہ طبقوں کی شکل میں ہیں، درمیان میں فاصلہ ہے، اس لیے ہمیشہ جمع سے ذکر ہوتے ہیں۔ والارض، اور زمین کی سات تہیں مراد ہیں، بظاہر وہ جڑی ہوئی ہے تو اس لیے اس کے لیے واحد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان کے مابین ہے اس کا بھی رب ہے۔ تو فرمایا کہ الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، رب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ لا یملکون منہ کتابا، لیکن نہیں وہ طاقت رکھتے، منہ اس اللہ سے، خطاباً گفتگو کرنے کی، نہیں طاقت رکھتے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی۔ تو اس کی کیفیت صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، 7481 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا قضى اللہ الامر، جب اللہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں آسمان میں، ضربت الملائکۃ اجنحتها، تو فرشتوں کے پر پھڑ پھڑانے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے فرشتوں کے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، خضعانا لقولہ، اللہ کی گفتگو کے سامنے وہ جھک کر ان کے پر کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے پھڑ پھڑاتے ہیں کانہ سلسلۃ علی صفوان، گویا کہ ایک بہت بڑی چٹان پر لوہے کی زنجیر ماری جا رہی ہو۔ پھر اللہ ان پر حکم کو نافذ کرتا ہے، اور پھر وہ فرشتے کچھ ایسے بھی جو اللہ کی آواز سن کے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، جب ان سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے، تو کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھیں اللہ نے کیا فرمایا تھا، تو جس نے جو سنا ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی تھی۔ قالوا الحق وهو العلی الکبیر، تو وہ کہتے ہیں اللہ حق کہنے والا ہے اور وہ بڑا بلند و بالا ہے۔ تو اللہ کی کبریائی، اللہ کے جاہ و جلال کے سامنے اتنی بڑی بڑی مخلوق وہ بھی اپنے پر پھڑپڑانے شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو 2 مرتبہ دیکھا ہے اصلی شکل میں، لہو ست میں اجنحہ، ان کے 600 پر تھے، اور ایک پر مشرق سے لے کر مغرب کو پورے دونوں افق کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ جس مخلوق کے ایک فرد کا ایک پر، 600 پروں میں سے ایک پر مشرق و مغرب کو ڈھانپے ہوئے تھا، تو اس کے خود اس کی کیفیت کتنی بڑی ہے، اور اس سے تصور کیجیے اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ تو ہمارا رب بہت ہی کمالات کا مالک ہے۔ فرمایا یوما، جس دن، یعنی ان کو اللہ سے خطاب کرنے کی، مخاطب ہونے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، کس دن، جس دن یقوم الروح، کھڑے ہوں گے جبریل امین والملائکۃ، اور فرشتے، صفاً صف باندھ کر، صف کی حالت میں کھڑے ہوں گے، یعنی کسی کو اللہ کے سامنے گفتگو کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ جیسے فرمایا کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، آئے گا تیرا رب اور فرشتے صفوں میں کی شکل میں آئیں گے۔ اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے بعض روایت میں کہ پہلا آسمان دنیا پھٹے گا تو تمام مخلوقات کو اپنے گھیرے میں لے لے گا اور وہ صف باندھ لیں گے، ان کے درمیان میں مخلوقات ہوں گی۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، وہ پہلے آسمان کے فرشتوں کو اور تمام مخلوقات کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے، تو اس طرح صفیں ہوں گی فرشتوں کی۔ فرمایا لا یتکلمون، نہیں کلام کر سکیں گے، الا مگر من، وہی شخص کلام کر سکے گا، اذن له الرحمن، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، یعنی جس کو اللہ کہیں گے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے یا کسی کے بارے میں بات کر سکے، الا باذنہ، مگر جس کو اللہ اجازت دیں گے۔
الا من اذن لہ الرحمن، جس کو الرحمن اجازت دے گا وہی بولے گا، اور بولے گا کیا؟ وقال ثواب، اور وہاں بھی درست بات کہے گا۔ یہ نہیں کہ سفارش 3 کے کرنے کا حکم دے اور وہ 4 کی سفارش کر دے، یا جن کے بارے میں سفارش کا حکم دیا گیا ہے وہ کسی اور کے بارے میں سفارش کر دے، نہیں، وہ ہمیشہ وہاں درست بات کہے گا، حق بات کی سفارش کرے گا، غلط بات کوئی نہیں کہے گا۔ تو وقال ثوابا، اور ہر بولنے والا جس کو اللہ اجازت دیں گے بولنے کی وہ درست بات کہیں گے، لا یخفی علیہ خافیہ، اس پر کوئی بات مخفی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن بڑا برحق ہے۔ یہاں ذالک اسم اشارہ بعید ذکر کیا گیا ہے، اور اسم اشارہ بعید ذکر کر کے قریب کی طرف جب اشارہ کیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تفخیم شان، کسی کی بہت بڑی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، حالانکہ کتاب تو ہمارے سامنے ہے، لیکن وہاں حاضل کتاب نہیں کہا گیا، ذالک الکتاب کہا گیا۔ اور قریب کی چیز پر بعید کا لفظ بولنا یہ تفخیم شان، اس چیز کی عظمت اور شان کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ذالک الیوم الحق، وہ دن بڑا برحق دن ہے، وہاں حق ہی حق ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ فمن شاء، جب وہ دن بھی بیان کر دیا، جنت و جہنم کا تذکرہ بھی کر دیا، تو اللہ نے اب آگے اختیار دے دی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے مجبور کر دیا گیا ہے نیکی پر، یا مجھے مجبور کیا گیا تھا گناہ کرنے پر، بلکہ اللہ نے فمن شاء، اب جو چاہتا ہے اتخذ الی ربہ مآبا، اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑ لے۔ اختیار تمہیں دے دیا گیا ہے، تم پر نیکی کو یا تمہیں زبردستی گناہ پر مجبور نہیں کی جا رہا، بلکہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے، اور تمہیں اسی اختیار کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو اختیار بھی دے دیا اور دونوں راستے بھی بتا دیے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، اب تمہارا اختیار ہے، تم جس کو چاہو اختیار کر لو۔ تو فرمایا کہ سب کچھ بیان ہو گیا، قیامت دن بادشاہی اللہ کے لیے ہوگی، سب حق اس کے لیے ہوگا، تو اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑ لو۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تمہیں ایک بہت بڑے قریب کے عذاب سے ڈرا دیا، آئے گا تو وہ بعید لیکن اتنا قریب ہے کہ اس کے قریب آنے کا پتہ نہیں، گویا کہ جب موت آ گئی تو سمجھیے کہ وہ قریب ہو گیا۔ تو ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے ڈرا دیا۔ یوم، جس دن ینظر المرء، آدمی دیکھے گا، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ تو ایسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو کمائی پورا جسم کرتا ہے، تو اسی طرح عربی زبان میں بھی ما قدمت یدا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، مراد اس کے اعمال۔ جیسے اللہ نے یوم تعید کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر جان جو اس نے عمل کیا خیر کا، محضرا اپنے سامنے حاضر پالے گی، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی ہوگی، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو وہ خواہش کرے کاش میرے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان دور کی دوری ہو جائے، مجھے نظر ہی نہ آئے میرے گناہ۔ تو اس دن آدمی دیکھے گا اپنے گناہوں کو تو کہے گا، یقول الکافر، کافر کہے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے کاش، کاش کہ میں کنت ترابا، مٹی میں مٹی ہو چکا ہوتا، مجھے اٹھایا نہ جاتا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا، مجھے پوچھا نہ جاتا۔ جیسے اللہ نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 27، 28 اور 29، فرمایا کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے نبی کے راستے کو اپنایا ہوتا، یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت میری، لیتنی، کاش میں نے لم اتخذ فلان خلیلا، میں نے فلاں کو اپنا ساتھی اور دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس دوست نے مجھے اللہ کے ذکر سے، نصیحت سے غافل کر دیا، بعد اذ جاءنی، جب وہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور انسان کو شیطان بڑا ہی رسوا کرنے والا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے، چاہے تو شیطان کے راستے کو اپنا لے، چاہے تو رحمان کے راستے کو اپنا لے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں حق سچ اپنانے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو کوتاہی اللہ دور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، السلام علیکم۔ چلیے کلاس پوائنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔